بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کچھ لوگوں کی زندگی یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ وہ لوگ نیک ہیں یا برے، اور کچھ لوگوں کی موت، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی موت اور زندگی الگ الگ کہانیاں سنا رہی ہوتی ہے۔ کشمالہ کی کہانی بھی ایسی ہی ہے۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت، پیاری، ہنرمند اور نیک لڑکی تھی۔ یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے پیش آیا تھا، اس لیے میں آپ سب کو یہ واقعہ سنا رہی ہوں۔ میں خود بیٹیوں والی ہوں، کسی کی بیٹی کے بارے میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ پورے محلے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال تھا کہ اگر اچھے لوگوں کا بھی انجام ایسا ہو رہا ہے تو پھر برے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ کچھ لوگ رو رہے تھے، کچھ ماتم کر رہے تھے، کچھ پریشان تھے، اور کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے جو کسی زندہ تو کیا مردہ انسان کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اس لڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی جس کو اس عجیب سے جانور نے پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ وہ میری ساس کے پاس قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی تھی، اور میری ساس پورے محلے کی بڑی معزز اور اچھی عورت مانی جاتی تھی۔ لوگ ان کے پاس اپنے مسئلے لے کر آتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس کشمالہ کی ماں بیٹھی تھی۔ میری ساس نے بچوں کو سبق دے دیا تھا، وہ بیٹھ کر یاد کر رہے تھے۔ خود وہ کشمالہ کی ماں نسرین کے ساتھ بیٹھی کچھ بات کر رہی تھی، اور شکل سے دونوں ہی پریشان لگ رہی تھی۔ میں چائے دینے کے لیے گئی۔ مجھے حکم تھا کہ گھر میں کوئی بھی آئے تو اس کو چائے پانی ضرور پوچھنا، بے شک وہ روز آتا ہو۔ میں بھی پاس جا کے بیٹھ گئی، ایسی ہی روٹین کے مطابق۔ لیکن میری ساس نے مجھے وہاں سے بھگا دیا اور کہا، بیٹا ہم کوئی اور بات کر رہے ہیں، آپ جاؤ، جا کے اپنا کام کرو۔ انہوں نے بات تو بڑے پیار سے کہی تھی، لیکن مجھے تھوڑی بری لگ گئی اور میں چپ کر کے ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی، میری بیٹی کی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا ہے، یا تو وہ خود اس میں ملوث ہے یا پھر کوئی اس کے خلاف یہ سب کر رہا ہے۔ آپ کو بہت مانتی ہے، آپ کی ہر بات مانتی ہے، آپ ہی اسے پوچھ کے بتائیں کہ معاملہ کیا ہے۔ نہیں تو وہ تو پتہ ہے نا، میں اتنے بڑے خاندان میں رہتی ہوں، سب کے بیٹے ہیں اور ایک میری ہی بیٹی ہے۔ کل کو کوئی بدنامی اگر اس کے پیچھے پیچھے آ گئی تو اس سے زیادہ میں بدنام ہو جاؤں گی۔ سارے لوگ مجھے باتیں سنائیں گے کہ میں نے ہی تربیت اچھی نہیں کی۔ بس میں اتنی ہی بات سن پائی تھی، لیکن یہ باتیں کشمالہ کے لیے ہو رہی تھی۔ وہ تو پورے محلے کی اور اس گھر میں آنے والے سب بچوں سے سب سے اچھی اور نیک لڑکی تھی۔ ابھی اس کی عمر کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی ابھی سے ہی وہ پردے کی پابند تھی۔ یہاں پر جب بچے پڑھنے آتے تھے، اس میں بچیاں بھی ہوتی تو وہ چادر حجاب اتار کے بھی بیٹھ جایا کرتی تھی، لیکن وہ اپنا برقع تک نہیں اتارتی، کہتی تھی کہ ایسے ہی ٹھیک ہے، کیونکہ گھر میں میرا چھوٹا دیور بھی تھا اور کچھ لوگوں کا آنا جانا بھی رہتا ہے۔ کہنوں کے تو وہ بچے ہی تھے، لیکن پھر بھی کشمالہ ان سے بھی پردہ کرتی تھی۔ پھر اس کے بارے میں اس کی اپنی سگی ماں ایسی باتیں کر رہی تھی کہ اس کی وجہ سے ہمارا پورا خاندان بدنام ہو جائے گا۔ صرف ایک دفعہ ہی نہیں، 2-3 دفعہ میں نے دیکھا وہ میری ساس کے پاس آئی اور موضوع بحث کشمالہ ہی تھی۔ اتنی اچھی بیٹی کی ماں اس سے اتنا تنگ کیوں تھی؟ اس سوال کا جواب تو مجھے نہیں ملا، لیکن ایک اور بہت بڑا طوفان ہم سب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آج ایک عام سا دن تھا، آسمان پہ بادل بنے ہوئے تھے۔ کشمالہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، وہ بہت پیاری قرأت پڑھا کرتی تھی۔ جب اچانک سے ہی میں نے دیکھا کہ اس کی حالت کچھ عجیب ہو رہی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید اسے گرمی لگ رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ قرآن کے اوپر سر رکھ کے جیسے بے ہوش ہو گئی۔ ایک بچے نے کہا، کشمالہ سو گئی، دیکھو کشمالہ تو سو گئی ہے۔ بچے تو مذاق کرنے لگے۔ میری ساس نے کہا، بیٹا قرآن پڑھتے پڑھتے نہیں سوتے، کیا ہو گیا تمہیں؟ لیکن جیسے ہی انہوں نے کشمالہ کو اوپر اٹھایا، اس کے منہ سے فلک شگاف چیخ نکلی اور مجھے کہنے لگی، صفیہ پانی لے کر آؤ۔ لیکن جس کے لیے پانی لانا تھا وہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ ہمیں لگا وہ بے ہوش ہوئی ہے، وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی، وہ سانس ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرا شوہر بھی وہاں پر آ گیا۔ میری ماں کو کہنے لگا، آپ نے کیوں بچوں کو مفت میں پڑھانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے؟ اس لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ کل کو تو ہم سے سوال کریں گے نا لوگ۔ میری ماں نے کہا، تم بس اسے جلدی جلدی ہسپتال لے جاؤ۔ جب ہسپتال لے کر گئے تو پتہ چلا کہ وہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ معاملہ تو بڑا خراب ہو گیا تھا، اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیا گیا تھا۔
اس کی ماں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی ماں نسرین کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ سسرال میں کوئی عزت نہیں تھی کیونکہ اس نے صرف ایک ہی بیٹی پیدا کی تھی اور اس کی شادی کو 15 سال ہو چکے تھے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ ڈاکٹرز میں سے کوئی بھی نہیں بتا پا رہا تھا کہ اس کی موت کی وجہ آخر کیا ہے۔ ہم سے پوچھتے تو ہم یہی بتاتے کہ قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھتے پڑھتے ہی اس دنیا سے چلی گئی، کیونکہ یہی ہوا تھا۔ نہ اس میں کوئی جھوٹ تھا، نہ کوئی اور بات تھی۔ سارے محلے میں بات پھیل گئی، سب کو پتہ چل گیا۔ سب کہنے لگے یہ لڑکی تو بہت نیک ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی۔ ڈاکٹرز نے کوئی نہ کوئی جواب تو دینا ہی تھا۔ انہوں نے کہا شاید اس کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، کیونکہ ہارٹ اٹیک ہی ایک ایسی بیماری ہے جو کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن وہ وجوہات اتنی اندر تک ہوتی ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور ہارٹ اٹیک کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہو رہا ہے۔ ڈاکٹرز نے اپنے اوپر سے بوجھ اتارنے کے لیے ہمیں ایک وجہ بتا دی، اور ہم سب محلے والے کہہ رہے تھے کہ یہ تو بہت نیک لڑکی تھی، بہت نیک لڑکی تھی، تبھی اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ یہ تو جنتی ہے، سیدھی جنت میں جائے گی۔ اسی لیے اب اسے دیکھنے کے لیے بھی پورا محلہ اکٹھا ہو رہا تھا۔ ہمارے گھر میں یہ سب کچھ ہوا تھا، ہم لوگ ان کا ساتھ نہ دیتے تو کون دیتا۔ اب ہم لوگ دروازہ بند کر کے اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے تھے، ہم بھی کشمالہ کے گھر میں ہی تھے۔ مجھے میری ساس نے کہا کہ اس کی ماں کی اس کی مدد کرو، کیونکہ یہ بھی اس دنیا کی حقیقت ہے کہ ایک طرف تو آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن دوسری طرف آپ کے گھر میں اتنے کام ہوتے ہیں کہ آپ کو اس غم کے ساتھ ساتھ کام بھی کرنے ہوتے ہیں، کھانا بھی پکانا ہوتا ہے، لوگوں کو چائے بھی دینی ہوتی ہے۔ مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے ساتھ بہت برا ہوا تھا، میں بھی کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ غسل دینے کا وقت تھا، میری ساس نے کہا کہ وہ یہ کام کر لیں گی، اور ساتھ ایک عورت کو کہا کہ وہ میری مدد کروا دے گی۔ میری ساس رو بھی رہی تھی اور ان کو بہت دکھ تھا۔ وہ کہتی تھی میری بہت اچھی شاگرد تھی، لیکن ایک بہت بڑی بات عجیب تھی کہ اس کی ماں رو تو رہی تھی پر کوئی بہت زیادہ رو نہیں رہی تھی۔ مطلب اگر آپ کی ایک اکلوتی بیٹی ہو اور وہ بھی اچانک اس دنیا سے چلی جائے تو آپ تو غم سے ہلکان ہو جائیں گے۔ وہ تو کاموں میں لگی ہوئی تھی، اسے کوئی کہتا کہ بڑا افسوس ہوا ہے تو اس کے گلے لگ کے تھوڑا سا رو لیتی، اس کے بعد پھر سے کہتی وہ سامان پکڑا دو، یہ چارپائی ادھر رکھ دو۔ وہ تو ایسے پھر رہی تھی جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑا صبر دے دیا ہے اللہ نے اس ماں کو، اللہ ہی صبر دیتا ہے۔ پتہ نہیں یہ صبر تھا یا لاپرواہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے جو میں نے اس کی باتیں سنی تھی وہ اپنی ہی بیٹی سے اچھی بھلی تنگ تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ کل کو ہمارے لیے مصیبت بنائے گی، اس کے پیچھے پیچھے کوئی بدنامی آ جائے گی۔ کہیں وہ اس لیے مطمئن تو نہیں تھی کہ بس لڑکی مر گئی تو اب بدنامی بھی نہیں آئے گی اور اس کی بے عزتی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن کیا ماں کا دل ایسا ہوتا ہے؟ کیا ایک ماں ایسا سوچ سکتی ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کا رویہ میری سمجھ سے تو باہر تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا چاہتی تھی اور کیا کر رہی تھی۔ ویسے تو کوئی بھی موت اچانک ہی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی انسان بیمار ہو، کسی مصیبت میں ہو، چارپائی پہ پڑا ہو اور پھر وہ اچانک اس دنیا سے چلا جائے تو گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب تھی، چلا گیا۔ لیکن کشمالہ کی موت تو ایک ایسی ناگہانی مصیبت تھی جو کسی کے گمان میں بھی نہیں تھی، اس لیے غسل دینے میں بھی دیری ہو رہی تھی اور ابھی تک لوگ بھی آ رہے تھے۔ اس کی میت ایک طرف پڑی تھی، جب کسی نے کہا کہ یہ میت کی چارپائی دوسری طرف رکھ دیں، ادھر بہت چیونٹیاں ہیں۔ میت پہ شاید چیونٹیاں چڑھ رہی تھیں اور عورتیں اپنے ہاتھوں سے جھاڑ رہی تھیں۔ ظاہر ہے وہ لوگ بھی بڑے سے بڑے گھر میں رہتے تھے اور پورا گھر تو پکا نہیں تھا، کچھ حصہ کچا بھی ہوتا ہے تو کیڑے مکوڑے چیونٹیاں آ ہی جاتی ہیں۔ لیکن اب معاملہ شدت اختیار کرنے لگا، ایسا لگنے لگا کہ جیسے سارے شہر کی چیونٹیاں اس کی میت کے آس پاس جمع ہو رہی ہیں۔ یہاں تک کہ معاملہ اتنا خراب ہو گیا کہ چیونٹیوں نے جیسے اس کی میت پر حملہ کر دیا تھا۔ عورتیں پیچھے ہٹنے لگیں، پریشان ہونے لگیں۔ اس کی ماں نے یہ منظر دیکھا، اس کی دادی نے دیکھا، وہ سب بھی حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب تو وہ چیونٹیاں اتنی زیادہ ہو گئی تھیں کہ ان کو ہاتھوں سے نہیں ہٹایا جا سکتا تھا۔ ان کے گھر میں ایک عورت تھی جس کے پاس چیونٹی مار سپرے تھا، وہ جا کے سپرے اٹھا لائی۔ اپنی طرف سے اس نے بڑی عقل مندی کی، سپرے مارنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا۔
میں نے اس عورت سے پوچھا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ کشمالہ کی تائی ہے، اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتی تھی، کشمالہ کے ساتھ اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن دیکھو وہ بیچاری تو اتنی سی زندگی لے کر آئی تھی کہ اس دنیا سے ہی چلی گئی، اس لیے یہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ جب اس نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتی تھی تو میرے دل میں اس کے بیٹے کو دیکھنے کا تجسس جاگنے لگا کہ دیکھوں تو صحیح کہ اگر کشمالہ کی شادی اس لڑکے سے ہوتی تو وہ لڑکا کیسا تھا، دیکھنے میں کیسا لگتا تھا۔ ان کے گھر کے لوگ آس پاس ہی پھر رہے تھے، وہ بھی شاید کہیں پھر رہا ہوتا۔ میں کاموں میں لگی تھی کہ اچانک ایک لڑکے سے ٹکرائی جس کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کے پاس سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں حیران رہ گئی، بالکل کالا سوکھا، ابھی بھی اس کے منہ میں گٹکا، سپاری یا پان میں سے کوئی ایک چیز تھی۔ وہ عجیب سی شکل بنا کے کھڑا تھا۔ میں نے کہا دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ تو کہنے لگا تمہیں دیکھ کے ہی تو میرے پاؤں پھسلے ہیں۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا اس کو دیکھو، میں اس کی ماں کی عمر کی ہوں اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میت والا گھر نہیں ہوتا تو تمہیں بتاتی کہ تمہارا پاؤں کیسے پھسلتا ہے۔ وہ اس بات پہ بھی ہنسنے لگا اور وہاں سے چلا گیا۔ مجھے بڑا برا لگا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کون پاگل ہے۔ اس طرف چیونٹیوں نے عذاب بنا رکھا تھا، میت کو جہاں لے جاتے چیونٹیاں پیچھے پیچھے وہاں جاتی۔ تھوڑی دیر بعد ہی لوگوں نے نتیجہ نکال لیا، کیونکہ لوگ تو باتیں ہی کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ چیونٹیاں نہیں ہیں، یہ اس لڑکی پہ عذاب ہے، عذاب آیا ہوا ہے اس کے اوپر، تبھی یہ اچانک اس دنیا سے چلی گئی اور اب اس کی میت پہ ابھی سے ہی کیڑے مکوڑوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات مشہور ہے نا کہ تمہاری قبر پہ کیڑے پڑیں گے، جبکہ قبر میں کیڑے ہر انسان کے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں ہوتے ہیں کچھ اللہ کے بہت زیادہ نیک بندے جن کی کفن پہ مٹی تک نہیں لگتی، لیکن وہ تو ہزاروں میں سے بہت کم ہی ہوتے ہیں، باقی تو ہر انسان کی قبر میں کیڑے پڑتے ہیں۔ یہ تو ایک نیچرل پروسیسر ہے۔ کیڑوں سے یہی بات مشروط کی گئی ہے کہ جو گناہگار ہوتا ہے اس کو کیڑے لگ جاتے ہیں۔ تو بس لوگ اس نتیجے پہ پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ لڑکی کوئی اچھی لڑکی نہیں تھی، تبھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب تو جو غسل دینے والی دوسری عورت تھی وہ بھی وہاں سے بھاگ گئی۔ اس نے کہا کہ میں تو اس کی میت کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی، اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے، تبھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ معاملہ عجیب سا تھا، صبح سے ہی تماشا بنا ہوا تھا، پہلے یہ کہ اس کے ساتھ اتنا برا ہو گیا، پھر یہ چیونٹیوں والی بات، اور اب لوگوں کی باتیں۔ پتہ نہیں نسرین کیسے یہ باتیں برداشت کر رہی تھی، کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، پر اب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی۔ اس نے میری ساس کی منت کی کہ جلدی جلدی غسل کی تیاری کریں تاکہ اس کو اس کی آخری منزل تک پہنچا دیا جائے، نہیں تو یہ سب لوگ میری بیٹی کی لاش پہ بھی باتیں کرتے رہیں گے اور مجھ سے یہ کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ پیچھے سے اس کی ساس کہنے لگی کہ اگر برداشت نہیں ہو رہا تو اچھی تربیت کرنی تھی نہ اپنی بیٹی کی، دیکھو تو صحیح کیسے مرنے کے بعد بھی ہمیں پورے محلے میں بدنام کر گئی ہے، تماشا بنا دیا ہے ہمارا۔ اس لیے میں کہتی تھی کہ اس کی جلدی جلدی شادی کرا دو، لیکن تم ہی اس کی شادی نہیں کروانا چاہتی تھی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میری ساس نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، انہوں نے مجھے کہا کہ اب تم ہی میری مدد کرو، دوسری عورت تو بھاگ گئی ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ویسے بھی غسل تو انہوں نے دینا تھا، لیکن میں تھوڑی بہت مدد کر سکتی تھی۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی اور ہم لوگ غسل دینے کی تیاری کرنے لگے۔ غسل دینے کے لیے کشمالہ کو جب کپڑوں سے آزاد کر رہے تھے تو جیسے ہی ہماری نظر اس کے وجود پر پڑی، ہمارے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں بھی حیران رہ گئی اور میری ساس بھی، معاملہ بھی ہماری سمجھ سے باہر تھا، لیکن اتنا برا تھا کہ ہم لوگ وہاں سے بھاگ اٹھے تھے۔ جب واپس آئے تو سامنے جو منظر تھا وہ پہلے والے منظر سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گئے تھے، جب واپس آئے تو دیکھا کشمالہ کی میت کے ساتھ ایک بڑی سی چھپکلی آ کے چپک گئی تھی۔ وہ کوئی نارمل چھپکلی نہیں تھی، اسے ہم اپنی زبان میں گو بھی کہتے ہیں، کوئی ریک ماہی کہتا ہے، وہ بہت بڑی ہوتی ہے، چھپکلی کی ہی کوئی نسل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو اس کے بارے میں نہیں جانتے وہ اسے مگرمچھ بھی کہتے ہیں۔ وہ اس وقت اس میت کے ساتھ چپک کے بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیسا منظر تھا؟ پہلے اس کی اچانک سے موت، پھر وہ چیونٹیوں والا معاملہ، اور ابھی یہ چھپکلی، یہ کہاں سے آ گئی؟
اب تو میری ساس بھی اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ اس لڑکی نے ضرور کوئی بڑا گناہ کیا ہے، لیکن یہ کم عمر لڑکی ایسا کون سا گناہ کر سکتی تھی؟ میری ساس کی تو طبیعت ہی خراب ہونا شروع ہو گئی، تو میں نے کہا کہ اگر ہمارے گھر میں یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو ہم ابھی تک یہاں سے چلے جاتے، لیکن اب کیا کریں؟ کسی کو بلواؤ، کچھ کرو، اس کو آزاد کرواؤ تاکہ یہ معاملہ ختم ہو۔ یہ بات بھی پھیل گئی۔ نسرین کی ساس نے تو ماتم کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنی بدنامی، اتنی جگ ہنسائی، لوگ اتنی باتیں کر رہے تھے جتنی وہ خود باتیں کر کر کے اپنے آپ کو بدنام کر رہی تھی۔ سب لوگ ہی حیران تھے، پریشان تھے، جب اچانک سے میری نظر اس عورت کے چہرے پر پڑی۔ اس کے ساتھ جو لڑکا کھڑا تھا اس کو بھی دیکھ لیا۔ یہ وہی عورت تھی جو کشمالہ کی تائی تھی۔ اتنی زیادہ مصیبت بھرے ماحول میں وہ دور اسے کھڑی ہو کر تماشا دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کی وہ مسکراہٹ نہایت ہی غیر معمولی تھی، ایسے جیسے کوئی شیطانی ہنسی ہنستا ہے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا کھڑا تھا جس کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے وہ کچھ بولی۔ مجھے اس کی آواز تو نہیں آئی، لیکن ایسے لگا جیسے کہہ رہی ہو کہ اب آ رہا ہے نا مزہ۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں، وہی بدتمیز لڑکا تھا جو میرے وجود سے ٹکرایا تھا اور پھر بعد میں مجھے چھیڑنے کی کوشش کی تھی اور الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ اس پورے غمزدہ ماحول میں، جس میں خوف و ہراس بھی پھیلا ہوا تھا، دکھ بھی تھا، پریشانی بھی تھی، ان دونوں کا رویہ عجیب سا تھا۔ میں نے ایک عورت سے پوچھا، اس عورت کا اس لڑکے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا یہ اس کا بیٹا ہے، یہ وہی لڑکا ہے جس کے ساتھ کشمالہ کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ یہ سن کے تو میں حیران ہی رہ گئی کہ اگر اس کے ساتھ کشمالہ کی شادی کرنا چاہتے تھے تو پھر کشمالہ کو تو خودکشی کر لینی چاہیے تھی، کہیں اسے خودکشی تو نہیں کی تھی؟ یہ معاملہ بہت الجھ گیا تھا۔ اسی طرح سے اس چھپکلی کو وہاں سے ہٹایا گیا۔ جب کشمالہ کو غسل دینے لگے تو میں نے اور میری ساس نے ایک بات نوٹ کی کہ ایک ایسی بات جو ان ساری باتوں کی وجہ بھی تھی اور اس سارے تماشے کا جواب بھی، لیکن اس بات کو ہم نے اپنے دل میں رکھ لیا کہ ابھی یہ موقع نہیں ہے بات کرنے کا۔ جلدی جلدی کشمالہ کو غسل دے کر اسے مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ لوگوں کی باتیں تو اب ختم ہونے والی نہیں تھی۔ یہ موضوع تو اس محلے میں شاید ہمیشہ ہی تازہ رہتا۔ لوگ ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے، کیونکہ اس کی باتیں تو لوگ کہانی بنا کر ایک دوسرے کو سنانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اللہ کے اسلام سے، اپنے اس پیارے مذہب سے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اس میں کشمالہ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں تھی، بلکہ معاملہ کوئی اور تھا۔ اور اس بات کو 2 مہینے گزر گئے تو ایک دن میری ساس نے مجھے ایک بات بتائی۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے نا، کشمالہ کی ماں میرے پاس آیا کرتی تھی اور کوئی بات کرتی تھی۔ میں نے کہا جی۔ اس نے کہا میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ کیا کہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میری بیٹی کے لیے اس کی تائی کے بیٹے کا رشتہ دے رہے ہیں۔ میری ساس اس بات پر بہت اصرار کر رہی ہے، لیکن وہ لڑکا بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اس کی صحبت بری ہے، وہ پڑھائی بھی نہیں کرتا، ہر طرح کا نشہ کرتا ہے، حالانکہ ابھی اس کی عمر بھی کم ہے، پھر بھی میری بیٹی سے 8-9 سال بڑا ہے۔ پورے محلے میں پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس کا چکر ہے۔ ہر دوسرے دن کوئی عورت اس کی شکایت لے کر آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا رشتہ میری کشمالہ سے کرنا چاہتی ہے۔ اگر میں نے انکار کیا تو وہ میری بیٹی کو بدنام کر دیں گی، اس کے ساتھ برا کریں گی، لیکن میں اپنی بیٹی کی زندگی کو برباد نہیں کروں گی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں کشمالہ بھی اسے پسند تو نہیں کرتی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوا تھا کہ اس نسرین نے رشتے سے انکار کر دیا تھا اور اچھا بھلا انکار کیا تھا۔ اس کے 1 ہفتے بعد ہی کشمالہ اس دنیا سے چلی گئی، کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ جب ماں بیٹے کو یہ پتہ چلا کہ ہم کو اس لڑکی کا رشتہ نہیں ملنا تو انہوں نے پہلے اس کی جان لی۔ اس کے لیے انہوں نے اسے ایک خاص قسم کا زہر دیا کہ جس کے بعد کشمالہ کی میت پہ کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی کہ اس کو زہر دیا گیا ہے۔ اور یہاں یہ گاؤں میں ڈاکٹرز کون اتنے قابل تھے کہ ان کو پتہ چل جاتا کہ کسی اور طرح کا زہر ہے؟ انہوں نے تو ہارٹ اٹیک کہہ کے جان چھڑوا لی تھی۔ انہوں نے پہلے اس بیچاری معصوم کم عمر لڑکی کو زہر دے دیا، اس کے بعد موقع دیکھ کر اس کی میت پہ گڑ کا پانی لگا دیا، یا وہ بھی بہت زیادہ مقدار میں، اتنا زیادہ کہ بار بار چیونٹیاں اس کے پاس آنے لگیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے چیونٹیوں کو بھی راستہ دکھایا اور یہی لڑکا سب کرتا پھر رہا تھا، کیونکہ جب وہ مجھ سے ٹکرایا تو اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کی اسٹک تھی
जबकि वो इस लकड़ी की स्टिक को पकड़ के चल तो नहीं रहा था, यही तमाशा करता फिर रहा था। वो छिपकली, वो भी शायद इसीलिए वहाँ पे आई होगी। कशमाला एक नेक अच्छी लड़की थी। वो लोग इसको मरने के बाद भी बदनाम करना चाहते थे ताकि कल को ये कह सकें कि बड़ी ही बुरी और बदकिरदार लड़की थी। अच्छा हुआ हमारे बेटे की शादी नहीं हुई इसके साथ, इस दुनिया से ही वो चली गई। कैसी इबरत का निशान बनी है, क्योंकि अभी भी वो पूरे मोहल्ले में यही बातें फैला रही थी। घर घर जा के लोगों को ये कहानी सुना रही थी, क्योंकि सबको पता था कि इसके बेटे को घर से ही इनकार हो गया तो फिर पूरे मोहल्ले में से किसी ने रिश्ता देना था। वो तो पहले ही बदनाम था। मुझे ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। हम लोग इसके घर गए और इसकी सास को जाकर ये सारी बातें बता दी, जो अपनी ही पोती की मैयत पे उल्टी सीधी बातें कर रही थी। मेरी माँ ने कहा कि जो था वो हमने आपको बता दिया। हमने अपनी आंखों से देखा, जब हम गुस्ल दे रहे थे तो हमें तब ही पता चल गया था कि इसके ऊपर गोड़ का शीरा लगाया गया है। अब आप जाने और आपके घर की बड़ी बड़ी बहू जाने जिसने ये सब कुछ किया है। वो इस बात पे हैरान तो बहुत थी, लेकिन कुछ बोल नहीं सकी। मेरी सास ने कहा ये कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि शायद ये भी अपनी बड़ी बहू से डरती है। और इसको सब कुछ बताने के बाद हम नसरीन के पास भी गए। नसरीन की हालत आज भी बहुत बुरी थी। इसको भी सब कुछ बताया। इसने कहा मुझे तो पहले ही शक था, जब ये मेरी बेटी का रिश्ता हासिल नहीं कर पाएंगे तो इसे बदनाम करेंगे, इसलिए मैं आपको कहती थी कि ये मेरी बेटी को बदनाम करेंगे। ये मेरी मदद करें, कोई अच्छा रिश्ता तलाश करें ताकि मैं इसकी कहीं और शादी करवा लूँ। लेकिन उन्होंने तो इसकी जान ही ले ली। अरे बदनाम ही कर देते, लेकिन कम से कम इसकी जान तो ना लेते। मेरी तो एक ही बेटी थी। वो औरत बेचारी जब्त करके फिर रही थी और आज इतनी बुरी तरह रो रही थी कि इसको रोते हुए देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। वो तो माँ थी, इसकी औलाद तो चली गई थी ना इस दुनिया से। जब हम वापस आए तो मैंने अपनी सास से कहा, क्या इन दोनों के साथ कुछ बुरा नहीं होगा? उन्होंने इस लड़की के साथ कितना बुरा किया। मेरी सास ने कहा, क्यों बुरा नहीं होगा? जब हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी होता है। दुनिया मकाफाते अमल है। इसी दुनिया में अपने गुनाहों की सज़ा पा के जाएंगे। इसके बाद हमने अभी घर में 2-3 दफ़ा कशमाला के लिए कुरान ख़वानी कर रखवाई, क्योंकि हमारे घर में तो वैसे भी सारे बच्चे आते थे। हमने सबको बिठा दिया कि आज पूरा कुरान पढ़ना है और कशमाला की रूह को सवाब भेजना है। हम बार बार इसी तरह करवाते रहते थे। इसकी माँ भी आ जाती थी। इसके देख के दिल दुखता था। वक्त इसी तरह गुजरने लगा और मैं सोचने लगी कि अभी तक इन माँ बेटा के साथ कुछ बुरा क्यों नहीं हुआ। इसने तो अपने बेटे के लिए कोई लड़की भी तलाश कर ली थी और शादी भी तय हो गई थी। हमें भी शादी में बुलाया गया था, शायद दिखाने के लिए कि देखो मेरे बेटे की शादी हो रही है। मेरी सास ने कहा हम भी जाएंगे। हम लोग भी शादी में चले गए। लड़की का कशमाला से ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं हैरान थी कि इनके साथ तो कुछ बुरा होने की बजाय अच्छा ही हो रहा है। लेकिन जैसे ही खाना खुला, अल्लाह ने अपना इंसाफ ऐसा दिखाया कि वहाँ पर मक्खियों ने ऐसा हमला किया। इतनी मक्खियाँ थी कि लोग वहाँ से भाग गए। खाना छोड़कर लोग भाग गए थे और अब वहाँ बहुत कम लोग रह गए थे जो शायद इनके लिए अपने रिश्तेदार थे। इस सारी भगदड़ में, इस सारे मामले में किसी ने नोट ही नहीं किया कि जो स्टेज पे दुल्हन बैठी थी वो बेहोश हो चुकी थी। अब लोग समझे कि ये डर गई है, लेकिन जब इसे डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला कि वो इस दुनिया से चली गई। शादी वाले दिन ही दुल्हन इस दुनिया से चली गई। इन लोगों की बहुत बदनामी हो। लड़की के माँ बाप ने लड़के पर ही केस कर दिया। इनके आज वलीमा था। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ही मेरी बेटी के साथ कुछ किया है। लड़के को पुलिस पकड़ कर ले गई। इसकी माँ चीखती चिल्लाती रह गई। ऐसा बुरा तमाशा बना कि जैसा कशमाला की मैयत पे भी ना बना था। सही कहा था मेरी सास ने, जो किसी के साथ बुरा करता है ना, इसे अपने साथ बुरा होता हुआ है। ये कहानी भी मैं इसीलिए सुना रही हूँ ताकि आप सब लोग इस कहानी से इबरत हासिल करें। ये तो खैर बहुत बड़ा मामला था। इसमें तो किसी की जान लेने का प्लान बनाया गया था, लेकिन हम जो लोगों के साथ आम जिंदगी में छोटी छोटी बातें भी करते हैं ना, वो भी हमारे सामने आती हैं। लोगों को अपना मुस्तकबिल देखने का बड़ा शौक़ होता है कि हमारे मुस्तकबिल में क्या होगा। मैं बताती हूँ मुस्तकबिल देखने का तरीका। आपका मुस्तकबिल पता है क्या है? जो आपने दूसरों को छोटी मोटी बातें की हुई हैं ना, अना और गुरूर में आकर इनको कुछ कहा है, वो सारी बातें ही आपका मुस्तकबिल हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।